بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتحاف المسلم کا سبق الترغیب فی الصلوات الخمس والمحافظۃ علیہا والایمان بوجوبہا، یہ ترغیب دلانا ہے پانچوں نمازوں کے بارے میں اور ان کی محافظت کرنے کے حوالے سے اور ان کے وجوب پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمُ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال بینما نحن جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک سے ہمارے پاس ایک شخص آیا، شدید بیاض ثیابی، جس کے کپڑے بہت سخت سفید تھے، شدید سواد شعری اور کالے اور بال بڑے کالے تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اس پر کوئی بھی سفر کا اثر تو نظر آ نہیں رہا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھ دیا، وقال، اور کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی، مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت اور خانہ کعبہ کا حج کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرہ، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، لو ان، اگر، نہرن، کوئی نہر ہو، بباب احدکم، تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ایک نہر ہو، یغتسل منہ کل یوم، وہ ہر دن اس سے غسل کرے، 5 مرات، 5 مرتبہ، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم سے یا اس کے میل میں سے کچھ بھی اس کے جسم پر باقی رہے گا؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے رسول، اس کے میل میں سے کچھ بھی اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ قال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فذلک مثل الصلاۃ،
الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا فذلک مثل الصلوات الخمس، تو یہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے۔ یمحو اللہ بہن، اللہ ان کے ذریعے مٹا دیتا ہے، الخطایا تمام خطاؤں کو، اللہ ان کے ذریعے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جیسا کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس نہر ہو اور اس سے 5 وقت غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گا، ایسے ہی اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے کوئی بھی گناہ نہیں رہے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک، کفارۃ، یہ کفارہ ہے، لما بینہن، جو ان نمازوں کے درمیان کیا ہوگا، ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی گناہ ان کے درمیان کیے ہیں ان تمام کا کیا ہے، یہ کفارہ ہیں، 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک۔ ما لم تغش الکبائر، جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو، یعنی اگر کبائر کیے ہیں تو کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوں گے، البتہ اگر صغیرہ گناہ کیے ہیں تو ان نمازوں کی برکت سے یہ ساری کے ساری گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وعن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرہ، یعنی 5 نمازوں کی مثال کمثل نہر جار، اس جاری نہر کے مثل ہے، غمر مطلب گہری، اس گہری جاری نہر کے مثل ہے، علی باب احدکم، جو تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ہو، یغتسل منہ کل یوم، وہ ہر دن اس سے غسل کرے، 5 مرہ، 5 مرتبہ، اسی طریقے کے 5 نمازوں کی مثال ہے۔ رواہ مسلم، اس کو روایت کیا ہے مسلم نے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری نماز سے واپسی کے وقت فرمایا، اراہ قول العصر، رابی گمان کرتے ہیں کہ وہ جو نماز تھی جس نماز سے ہم واپس ہو رہے تھے وہ عصر کی نماز تھی۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ادری احدثکم بشیء او اسکت، میں نہیں جانتا کہ میں تم سے کچھ گفتگو کروں یا خاموش رہوں۔ فقلنا یا رسول اللہ ان کان خیرا فحدثنا، تو ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر وہ بہتر بات ہے فحدثنا، تو ہمیں بتا دیجئے، وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر وہ بہتر بات نہیں ہے، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارة لما بينها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو پاکی حاصل کرے، تو مکمل پاکی حاصل کرے، تو وہ مکمل پاکی حاصل کرے جس کو اللہ عز و جل نے اس پر فرض کیا ہے، فیصلی هذه الصلوات الخمس، تو پھر اس کے بعد یہ پاکی حاصل کرنے کے بعد پس وہ 5 نمازیں پڑھے، الا کانت کفارات لما بینہا، تو لیکن مگر یہ 5 نمازیں یہ کفارہ ہو جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان وہ کرے گا۔ جو بھی گناہ صغیرہ کرے گا وہ تمام کی تمام گناہ صغیرہ کے لیے یہ 5 نمازیں کفارہ ہو جائیں گی اگر وہ مکمل طہارت کرے اور پھر نماز پڑھے۔ وفی روایت ان عثمان قال، اور ایک روایت میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ لا احدثکم حدیثا، میں اللہ کی قسم تم سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، میں ضرور تم کو ایک بات بتاؤں گا،
लौला आयतिन फ़ी किताबिल्लाह, अगर ये आयत अल्लाह की किताब में ना होती, मा हद्दिस्तकुमूहु, तो मैं ये बात तुमसे नहीं कहता। मैं ज़रूर तुमको अल्लाह की कसम एक बात बताने वाला हूँ, अगर ये आयत करीमा अल्लाह की किताब में नहीं होती तो मैं तुमको ये बात नहीं बताता। समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला यतबव्वउ रजुलन, कोई शख्स ऐसा नहीं जो वज़ू करे, फ़युहसिनु वज़ूअहु, तो वो अच्छा वज़ू करे, सुम्मा युसल्ली सलात, फिर वो नमाज को पढ़े, इल्ला गुफ़िर लहू मा बैनहु व बैन सलातिल्लती तलियहा, मगर उसके वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो इस नमाज के दरमियान और उस नमाज के दरमियान किए हैं जो आने वाली है, जिसको वो पढ़ेगा बाद में, उसके दरमियान जो भी गुनाह किए होंगे वो सब के सब बख्श दिए जाएंगे। वफ़ी रिवायत मुस्लिमिन, और एक मुस्लिम की रिवायत में है, क़ाल, वो कहते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन तवद्दअ लिस्सलाती, जिस शख्स ने नमाज के लिए वज़ू किया, फ़अस्बग़ल वज़ूअ, तो उसने वज़ू में मुबालगा किया, अच्छे से वज़ू किया, सुम्मा मशा इला सलातिल मक्तूबा, फिर वो फ़र्ज़ नमाज की तरफ चला, फ़सल्लाहा मअन नास, तो उसने उस नमाज को लोगों के साथ पढ़ा, औ मअल जमाअती, या जमाअत के साथ पढ़ा, औ फिल मस्जिदी, या उस नमाज को मस्जिद में पढ़ा, गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहु, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाहों को बख्श देगा। वफ़ी रिवायत लहू ऐज़न, और उन्हीं से एक रिवायत में ये भी है, क़ाला, वो कहते हैं, समीअतु रसूलल्लाह यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा मिन अम्रिन मुस्लिमिन तहदुरुहु सलातुन मक्तूबतुन, कोई भी काम ऐसा नहीं है, कोई भी मुसलमान मर्द ऐसा नहीं है कि उसको जब फ़र्ज़ नमाज दरपेश हो, यानी जब फ़र्ज़ नमाज आ जाए, फ़र्ज़ नमाज का वक्त जब आ जाए, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है तो वो अच्छा वज़ू करे और खुशू इख्तियार करे, और उस नमाज में खुशू इख्तियार करे और उस नमाज में रुकू करे, इल्ला कानत कफ़ारतन लिमा क़ब्लहा मिनज़्ज़ुनूबी, मगर वो नमाज उसके लिए कफ़ारा हो जाएगी, उस चीज़ के लिए, उन गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाएगी जो गुनाह उसने इस नमाज से पहले किए होंगे। मालम युअति कबीरतन, जबकि वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना किया हो, वज़ालिका दहरा कुल्लहु, और वो ज़माना पूरा का पूरा है, यानी ये गुनाह जो भी किए हैं, ये पूरे के पूरे ज़माने में जो भी किए होंगे उन तमाम का कफ़ारा हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। अगर ये सबक समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे पर्सनल किताबें पढ़ने के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।